زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، آل محمد وآل محمد بلند بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا ذرائع ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ونبیا وعینا حتی تسکنہ وزرطا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا محمود بحق محمد یا علا بحق یا فاطر السماوات بحق فاطمة الزہراء یا محسن بحق حسن یا کریم الحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرے مالک تجھے آل محمد کی عصمت و طہارت کا واسطہ، جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرا مالک وزاداروں کے دلوں میں موجود خواہشات سے واقف ہے، جو ان کے دل میں موجود دعائیں ہیں تو ان سے واقف ہے۔ میرا مالک تجھے صحیح حسین کے آخری سجدے کا واسطہ تمام عزاداروں کی نیک جائز شرعی حاجات قبول و منظور فرما۔ میرا مالک صدقہ محمد وآل محمد کا جو بندہ بھی اس عزاخانے میں جس رنگ میں نوکری کر رہا ہے، کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی مجلس کروا رہا ہے، کوئی لنگر بنا رہا ہے، کوئی مجلس سن رہا ہے، میرا مالک ہر عزادار کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا مالک آگے عزاداری کے دن آ رہے ہیں، پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی کریم کربلا کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں، میرا مالک تمام جلوسوں کی حفاظت فرما۔ تمام دعاؤں کی مستجابیت کے لیے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اور ہماری توحید کبھی بھی کمزور نہیں ہے۔ مل کے اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے کہ حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت اس طرح گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مل کر محبت کے ساتھ غدیر کی یاد میں دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے دشمنوں پہ لعنت، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المومنین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد، وعلى سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر لجائب ومظہر الغرائب ونقطۃ دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا ومولا ثقلین نبی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات آج اس عشرہ محرم الحرام کی 7ویں مجلس ہے
ہم اسلام دین ہدایت کے عنوان سے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے ذیل میں مسلسل معروضات عرض کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں، آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے 4 مصرے کہ دعا کے دن ہے، ولا کے دن ہے، عزا کے دن ہے، جزا کے دن ہے۔ بھائی آپ جہاں مرضی ہے بیٹھے، میں نے کبھی اپنی مجلس میں اگر کوئی بندہ مجبوری بن جائے کہ آگے کرنا پڑ جائے یا مجمع کی ترتیب چینج کرنی پڑ جائے تو پھر کہتا ہوں، ورنہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی مجمع کو بالکل نہیں چھیڑا۔ آپ کا جہاں دل کہے، جہاں ابن علی شاہ جی آپ کو کہیں، جہاں علی شاہ جی کہیں وہاں پر بیٹھے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ مجلس حسین جنت ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ مجلس حسین جنت ہے، اور جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں ماتمی کا جہاں دل کہے وہیں بیٹھا ہے۔ لیکن توجہات آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دعا کے دن ہے، عزا کے دن ہے، جزا کے دن ہے، ولا کے دن ہے۔ دعا کے دن ہے، عزا کے دن ہے، جزا کے دن ہے، ولا کے دن ہے۔ میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں کہ دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے۔ بھائی میں دعا کر رہا ہوں، دعا کے دن ہے، جزا کے دن ہے، ولا کے دن ہے، عزا کے دن ہے۔ دکھی دلوں کی دعائیں سن لے، ملنگ مستوں کو چین دے دے، اور حسد نسب کا خیال رکھ کر، حسد نسب کا خیال رکھ کر میرے خدا بانٹ دے مناسب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ حسب نسب کا خیال رکھ کر، حسب نسب کا خیال رکھ کر، بھئی میں نے ویسے نہیں کہا حسب نسب کا خیال رکھ کر، بندے کا نسب بد ہو وہ حسین کے ذکر میں نہیں آ سکتا۔ توجہ چاہیے پوری آپ کے ساتھ۔ اگر بندے کا نسب اچھا ہو تو پھر وہ حسین کے ذکر میں آتا ہے۔ ایک بندہ مدینے کا رہنے والا، رسول اللہ کا دور حکومت ہے، ایک بندہ مدینے کا رہنے والا چلا گیا یمن، شادی کے فوراً بعد یمن چلا گیا، 2 سال کے بعد واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کی گود میں ایک بچہ ہے۔ آ کے لڑنا شروع کر دیا، یہ بچہ میرا نہیں۔ اس وقت وہ ڈی این اے ٹیسٹ والا انتظام بھی نہیں تھا۔ اپنی بیوی سے شکوہ کرنے لگا، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بھائی مجھ سے نہ جھگڑ، کیوں نہ اس بارگاہ میں چلے جہاں سے کائنات کو بچے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں نہ اس بارگاہ میں چلے جہاں سے ساری کائنات کو بچے ملتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ صلوات ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے اپنا معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میرا خاوند کہہ رہا ہے یہ بچہ میرا نہیں۔ اچھا، سرکار نے کہا کہ بچے کو لے کے آؤ۔ اب وہ بچے کو لے کے آگے، دربار رسالت ہے، بچہ آ گیا۔ سرکار نے سلمان سے کہا سلمان تم بھی جاؤ میرے بچے کو لے کے آؤ۔ بھائی میں نے کہا تھا حسب نسب کا خیال رکھا۔ سلمان گئے، حسین کو لے کے آئے، 3 سال کے امام حسین۔ اچھا، اور اب بات چل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بچہ میرا نہیں، اس کی بیوی کہہ رہی ہے بچہ تیرا ہے، بچہ، وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں، اس کی بیوی کہہ رہی ہے بچہ میرا ہے۔ عزیزانو یہ باتیں آپس میں چل رہی تھی یا اچانک امام حسین کے سامنے اس بچے کو کیا گیا؟ اللہ اکبر، امام حسین کو اس بچے کے سامنے کیا گیا، اور اس کے دل میں بھی یہ بات چل رہی تھی، اور وہ کہہ رہے سرکار جلدی بتائیں یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، یہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب امام حسین کو اس کے سامنے کیا، وہ بچہ مسکرایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ فرمانے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یہ میرے چاند کا موالی ہے، اور آج سے میرا یہ فیصلہ سن لو، جو حسینی ہے وہی حلالی ہے۔ بھائی ہاتھ بلند کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یہ میرے چاند کا موالی ہے، اور آج سے میرا یہ فیصلہ سن لو، جو حسینی ہے وہی حلالی ہے۔ کائنات میں جو حلال و حرام کی سب سے بڑی پہچان ہے، اس کا نام ذکر حسین۔ اللہ اکبر، یہ ذکر حسین، جو ذکر حسین ہے وہ حلال و حرام کی پہچان ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا۔ بھئی ایک بات کہنی ہے ذرا مشکل، اس میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ رسول اللہ کے بارے میں ایک آیت بڑی پڑھی جاتی ہے جو رسول اللہ کو بشر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، رسول فرما رہے ہیں، قل کہتے ہیں صیغہ امر ہے، کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں۔ اچھا یہ بڑی بات کی جاتی ہے اور لوگ شیعہ نے حیدر کرام کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے کچھ اور ہیں مانتے کچھ اور ہیں۔ جب آپ اپنی عقیدت کو بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آل محمد اور ہم میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، اور قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے قل انما بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ آیت تو بڑی پڑھی گئی لیکن اس کا شان نزول نہیں پڑھا گیا۔ اگر آپ نے شان نزول پہلے سنا ہو اس آیت کا تو پھر خاموشی آپ کا حق ہے، لیکن اگر میں محنت کر گیا ہوں تو پوری توجہ چاہیے۔ یہ آیت تو بڑی پڑھی گئی لیکن اس کا شان نزول بیان نہیں کیا گیا کہ کب محمد نے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں اور کس کو کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ امیر المومنین علی نے اور حضرت سیدہ نے رسول اللہ کو دعوت پہ بلایا۔ بھائی پوری میں اہل سنت کتب کی روشنی سے بات کر رہا ہوں۔ امیر المومنین علی نے اور حضرت سیدہ نے رسول اللہ کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور کرسی پیش کی۔ اللہ اکبر۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ کو اور امیر المومنین کو آپ میرے ساتھ بیٹھیں۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کرسی پہ بیٹھیں میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ توجہ چاہیے بھائی، توجہ چاہیے۔ آپ کرسی پہ بیٹھیں میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ رسول فرما رہے نہیں آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں۔ حسنین شریفین آ گئے، حضرت سیدہ آ گئی، سیدہ بیٹا آپ کرسی پہ بیٹھیں میرے ساتھ یا میں آپ کے ساتھ نیچے بیٹھتا ہوں۔ سیدہ فرما رہی ہے اگر علی کرسی پہ نہیں بیٹھ رہا تو میں تو علی کی کنیز ہوں، میں کیسے کرسی پہ بیٹھ سکتی ہوں۔ حسنین کریمین آ گئے، توجہ بھائی، حسنین کریمین آ گئے، کہا بیٹا کرسی پہ بیٹھو۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کے رسول نہ علی بیٹھ رہے ہیں نہ سیدہ بیٹھ رہی ہیں تو ہم کرسی پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یا فوراً جبریل آیت لے کے آ گیا، محمد ان سے کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، کرسی پہ سارے بیٹھو ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ اللہ اے نبی قل انما انا بشر مثلکم، آؤ میرے ساتھ بیٹھو میں بھی بالکل تم جیسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے، اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے تو میں کہوں گا کہ رسول اللہ کی میرے نزدیک سب سے بڑی فضیلت ہے کہ خدا بھی ان پہ درود بھیجتا ہے۔ بھائی درود کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صلی اللہ اور درود کے بارے میں مولا کا ایک فرمان سن لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بندہ مجلس میں بیٹھ کے ایک دفعہ درود پڑھے اور اس کے بعد 4000 سال تک کچھ نہ کہے، جب وہ دوبارہ درود پڑھتا ہے فرشتے کہتے ہیں بھائی ابھی تو ہم پچھلے درود کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ بہت بڑی خدا کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے میرے ملائکہ اللہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی، سید بات ہے بڑی مزیدار لیکن توجہ آپ سب کی چاہیے۔ مولانا مودودی صاحب کے نام سے واقف ہے نا؟ جی بالکل۔ سرکار مودودی جو ہے نا اکثر وہ مدرسوں میں جاتے تھے، اسکولوں میں جاتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے کچھ سوال کرو۔ بچے سوال کرتے تھے ان کا جواب دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لاہور کے ایک اسکول میں گئے، جب اسکول میں گئے تو بچے بیٹھے ہیں، کہا جی سوال کرو۔ ایک بچہ اٹھا، اس نے سوال کیا مودودی صاحب خدا کتنے ہیں؟ انہوں نے فوراً بتا دیا۔ دوسرا اٹھا، اس نے سوال کیا کہ مودودی صاحب صبح کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ مودودی صاحب نے فوراً بتا دیا۔ اب مودودی صاحب نے دیکھا ایک بچہ بار بار سوال کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے استاد بٹھا دیتا ہے، بیٹا تو بیٹھ جا، بیٹا تو بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ بار بار اس نے کوشش کرتا ہے، استاد اسے بٹھا دیتا ہے۔ مودودی صاحب نے کہا بیٹا تو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی حضور اگر اجازت ہو تو کرنا تو میں نے بھی سوال ہے۔ اٹھ سوال کر۔ اس بچے نے کہا مودودی صاحب بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔
سید آپ کو سلام رکھیں۔ سرکار بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تاریخ کا عالم ہوں۔ اور جب اس بچے نے یہ سوال کیا نا کہ بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، ابن علی شاہ جی فوراً مودودی صاحب نے کہا بیٹا کہیں تو شیعہ تو نہیں؟ بھائی علم ہماری پہچان ہے، بیٹا کہیں تو شیعہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوں تو میں شیعہ، لیکن اس سے میرے سوال کا کیا تعلق ہے؟ توجہ بھائی توجہ، ہوں تو میں شیعہ لیکن سوال کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں حدیث کا عالم ہوں، میں تاریخ کا عالم ہوں، میں کوئی دین کا کوئی مسئلہ بتا سکتا ہوں، میں کوئی حدیث کی بات بتا سکتا ہوں، میں کوئی تاریخ کی بات بتا سکتا ہوں۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہمیں کیا خبر کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ بھائی شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے۔ کہنے لگے ہمیں کیا خبر ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اس بچے نے کہا سرکار اگر میں بتا دوں کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہاتھ اٹھانا حضرت سیدہ سے خیرات لینا۔ اگر میں بتا دوں 4-5 سال کا بچہ کہتا ہے کہ سرکار میں بتا دوں کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، تو میں کہا میں تمہیں اپنا پیر مان لوں گا، اپنا مرشد مان لوں گا، اپنا استاد مان لوں گا۔ اس بچے نے مسکرا کے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اس وقت آل محمد میں درود پڑھ رہا ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آپ جی ہیں سید آپ کو سلام، خدا اس وقت آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ نبی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس بچے نے مسکرا کے فرمایا سرکار میں صرف شیعہ نہیں بلکہ سید بھی ہوں۔ میں ایک اور کام بتاتا ہوں جو خدا اس وقت کر رہا ہے۔ مودودی صاحب نے پریشان ہو گئے، بیٹا بتا۔ اللہ پوری توجہ چاہیے۔ میں کہا بتا۔ بچے نے مسکرا کے لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا اس وقت سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، خدا نماز نہیں پڑھتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن قرآن کی روشنی میں 3 کام ایسے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں اور خدا بھی کرتا ہے۔ ایک محمد والے محمد پہ درود ہے، ایک ان کے دشمنوں پہ لعنت ہے، اور تیسرا انما الغیب للہ فانتظروا وانی معکم من المنتظرین۔ اللہ خدا کہتا ہے کہ جو غیب ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ انما الغیب للہ، جو غیب ہے وہ اللہ کے لیے۔ فانتظروا، تم انتظار کرو، وانی معکم من المنتظرین، بے شک خدا بھی انتظار کر رہا ہے۔ مشروط یہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی یعنی قرآن کی روشنی میں 3 کام ایسے ہیں جو ہم بھی کالے کپڑے پہن کے کر رہے ہیں اور خدا بھی کر رہا ہے۔ ایک باریک بات کو، 3 کاموں میں ہم اللہ میاں کے سنی ہیں۔ سنت ہے 3 کام ایسے ہیں جو خدا بھی کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک خدا اور اس کے فرشتے علی النبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اچھا بھئی قرآن میں لفظ نبی تو ہے، آل نبی نہیں۔ توجہ چاہیے، قرآن میں لفظ نبی تو ہے لیکن آل نبی نہیں ہے۔ اچھا کسی بندے نے امیر المومنین علی سے کہا کہ یا علی کیا ہی اچھا ہوتا کہ قرآن میں آپ کے نام آ جاتے، کتنی آسانی پیدا ہو جاتی۔ علی نے فرمایا آسانی نہ پیدا ہوتی بلکہ کام زیادہ خراب ہو جاتا۔ مائیں ہم نام پیدا کرنا شروع کر دیتی۔ مائیں کہتی کہ جس علی کا ذکر ہے وہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور یہ بھی اسلوب تکلم خدا ہے، وہ نام نہیں لیتا بلکہ نشانیاں ایسی بتاتا ہے کہ دشمن کا سر بھی ان کے دروازے پہ جھک جاتا ہے۔ اب دیکھیے خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے علی النبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ لفظ نبی سے پہلے ہے الف لام۔ توجہ چاہیے بھائی پوری، ایک بات مشکل ہے اس کے بعد آسانی ہے۔ لفظ نبی سے پہلے جو الف لام، اور جو بندے پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں وہ الف لام ہے جنسیہ۔
جو لفظ نبی سے پہلے ہے الف لام، وہ ہے جن سے اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور نبی جیسوں پہ درود بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں اور نبی جیسوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب ہم سارے مل کے تلاش کرتے ہیں کہ کون نبی جیسا ہے، کون نبی جیسا نہیں، کون نبی جیسا ہے، کون نبی جیسا نہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ کون نبی جیسا نہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرا ساتھ دیں گے نا؟ کون نبی جیسا نہیں؟ مسلمانوں کی چھوٹی امی کہتی ہیں کہ میں کھانا بناتی ہوں، سالن بناتی ہوں، اللہ کے رسول سے شکوہ کر رہی ہیں، میں کھانا بناتی ہوں۔ ایک فکرہ میں رکھ کے کہہ لوں، قرآن میں خدا کہتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے مولا ہیں اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی مومنین کی ماں، نبی کی بیوی، بھائی پوری توجہ، بات آ رہی ہے، نبی کی بیوی مومن کی ماں، علی کی بیوی محمد کی ماں، اللہ اکبر، الفاطمہ ام ابیہا، نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، علی کی بیوی محمد کی ماں۔ اچھا وہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک ہی ہانڈی میں سالن بناتی ہوں سرکار، کھانا تیار کرتی ہوں اور اسے دو مختلف پلیٹوں میں ڈالتی ہوں۔ ایک میں میری نیت ہوتی ہے کہ آپ کھائیں گے، بھائی کون نبی جیسا کون نبی جیسا نہیں۔ ایک میں نیت کرتی ہوں سرکار یہ آپ کھائیں گے، اور دوسری میں میری نیت ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گی۔ اللہ کے رسول میں نے ہر دفعہ یہی دیکھا کہ جس میں میری نیت ہوتی ہے میں کھاؤں گی اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، جس میں میری نیت ہوتی ہے کہ یہ میں کھاؤں گی، اللہ کے رسول اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جس میں میرے دل میں خیال ہوتا ہے کہ یہ محمد کھائیں گے اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا عائشہ انا لا مثلی، عائشہ میں تیرے جیسا نہیں، اللہ اکبر، میں تیرے جیسا نہیں۔ اب دیکھتے کون محمد جیسا، اور یہ اہل سنت کتب سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ بندہ ریفرنس دیکھنا چاہے میں دکھانے کو تیار ہوں، کون محمد جیسا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، رسول اللہ نے مساوات قائم کی، توجہ ہے نا، رسول اللہ نے مساوات قائم کی۔ ایک صحابی کا ہاتھ لیا دوسرے کے ہاتھ میں رکھا اور کہا تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی، تو اس کا بھائی یہ تیرا بھائی۔ ابو بکر کا ہاتھ لیا عمر کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرا بھائی تو اس کا بھائی۔ عثمان کا ہاتھ لیا عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرا بھائی تو اس کا بھائی۔ ابو ذر کا ہاتھ لیا سلیمان کے ہاتھ میں رکھا۔ اللہ اکبر، جن جن کی نیتیں آپس میں ملتی تھی، جن جن کی حیثیتیں آپس میں ملتی تھی، ان میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ علامہ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے علی رو رہے تھے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، علی مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے علی کو روتا دیکھا، علی کو روتا دیکھا، علی کو اٹھایا اور کہا کہ علی تجھے کس بات میں رلایا؟ ہائے ہائے ہائے، کون محمد جیسا، کون محمد جیسا، اور کس پہ درود؟ علی تجھے کس بات میں رلایا؟ علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہر کسی میں سے کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ اللہ کے رسول میرا بھائی کون؟ اللہ کے رسول نے علی کو اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا اسے تیرا بھائی بنا دیتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بھائی آخرت میں رشتے ہوں گے؟ ہائے 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 ہائے، جو میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں نا آپ کو، آخرت میں رشتے ہوئے، قرآن کہتا نہیں آخرت میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، لیکن محمد کہہ رہے ہیں کہ یا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے تو آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی جو کی مہر ثبت ہے، محمد کوئی اب بات کر نہیں سکتے۔ محمد کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں بھائی نہیں ہوں گے، قرآن کہتا ہے جب قیامت آئے گی رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی بھائی دوسرے بھائی کو نہیں پہچانے گا، لیکن محمد کہہ رہے ہیں کہ یا علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے تو آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اگر قیامت بھی آ جائے محمد اور رسول اللہ اور علی اور ولی اللہ اکٹھے ہیں، اگر قیامت بھی آ جائے محمد کو
کو علی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اگر قیامت بھی آ جائے, رسول اللہ نے فتویٰ دے دیا محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ اکٹھے ہیں, اگر قیامت محمد کو علی سے جدا نہیں کر سکتی, کسی مولوی کا فتویٰ محمد کو علی سے جدا ہے. اگر قیامت آ جائے محمد اور علی جدا نہیں ہو سکتے. اچھا, رسول اللہ نے ایک انگوٹھی دی امیر المومنین کو. صاحب رحمت الثاقبہ نے لکھا, سید محمد باقر داشتی وہبانی نے لکھا کہ رسول اللہ نے ایک انگوٹھی دی امیر المومنین کو اور کہا کہ علی لے جائیں بازار سے اور اس پہ محمد اور رسول اللہ لکھوا کے لے آئیں. ٹھیک ہے, توجہ ہے نا کہ اس پہ محمد اور رسول اللہ لکھوا کے لے آئیں. علی انگوٹھی کو لے کے بازار میں گئے, سونار کو دی اور کہا اس پہ محمد اور رسول اللہ لکھ دیں. 2 دن بعد علی انگوٹھی لینے گئے, علی نے انگوٹھی کو دیکھا نہیں, اللہ کے رسول اللہ کو دی, اس پہ محمد اور رسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ بھی لکھا. بھائی علی فرمانا آپ تو من نبی محمد, علی اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھوا سکتے. علی واپس گئے, رسول اللہ نے کہا یا علی اس پہ علی ولی اللہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ آپ نے لکھوایا ہے. توجہ چاہیے یار, بات میں ضائع نہ ہو جائے, یہ آپ نے لکھوایا ہے. علی نے فرمایا سرکار میں نے پوری زندگی اپنی مرضی سے کچھ کیا ہی نہیں. اللہ, میں تو اللہ کی مرضی کا مالک ہوں, میں نے پوری زندگی آپ کی اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو پھر کس نے لکھوایا؟ سرکار میں جا کے بھی سنار سے پوچھتا ہوں. سنار سے جا کے پوچھا, اس نے کہا سرکار میں نے تو صرف محمد رسول اللہ ہی لکھا تھا. ہائے 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 ہائے. جبرائیل آیا, رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کو کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, محمد کے بعد علی, محمد کے بعد علی, محمد کے بعد علی. جبرائیل نے کہا کہ یہ خدا کی چاہت ہے کہ محمد کے بعد علی لکھا جائے, یہ خدا کی مرضی ہے کہ محمد کے بعد علی آئے, یہ خدا کی مرضی ہے محمد کے بعد علی آئے. اب ہم دنیا کو کہتے ہیں یا خدا کی مرضی مانو یا مولوی کی مرضی مانو. آپ نے خدا کی مرضی کو ماننا ہے یا مولا کی مرضی کو ماننا ہے؟ خدا تو چاہتا ہے کہ محمد کے بعد علی لکھا جائے. خدا چاہتا ہے جہاں جہاں محمد ہو وہاں وہاں علی. اچھا, اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو شیعہ سنی درود پڑھتے ہیں, ہر وقت درود بھیجتے ہیں. اچھا, اور یہ درود ایک ایسی مزیدار عبادت ہے کہ چاہے اہل سنت اپنی کوئی بات شروع کریں تو وہ بھی اس سے کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابھی حدیث قصہ ہوئی, سب سے پہلے سید زادہ نے یہی آیت پڑھی, آیت درود, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. مجلس ختم ہوگی, پھر یہ ماتم ہوگا, ماتم کے بعد پھر یہ زیارت فرمائیں گے اور کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ. یعنی ہماری مجلس کی ابتدا بھی درود پہ ہے, انتہا بھی درود پہ ہے. بھائی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے درود, ابتدا بھی درود پہ ہے, انتہا بھی درود پہ ہے. اور ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں, ہر وقت درود پڑھتے ہیں, ہر وقت درود پڑھتے ہیں. ہر کوئی میرے رسول کو سلام کر رہا ہے. بھائی میں 2 مصرے پڑھنے شاہ جی یقین کریں اٹھ کے بھی داد دینا تو داد تھوڑی ہے کہ سماعت ادا نہیں ہوگا. میرے رسول کو زمانہ سلام کرتا ہے, کمر کہنے کی پوری توجہ چاہیے. میں 2 مصرے پڑھنے لگوں, میرے رسول کو زمانہ سلام کرتا ہے, چاہے کوئی شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے, وہ میرے رسول پہ درود پڑھ رہا ہے. میرے رسول کو زمانہ سلام کرتا ہے, میرے رسول کو زمانہ سلام کرتا ہے, مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. میرے رسول کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. اور یہ دراد ہوتا ہے کہ ہم درود بھیجتے ہیں, یہ درود ان تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ شیعہ سنی مل کے درود تو بھیجتے ہیں, یہ رسول اللہ تک درود پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ایک شیعہ سید عالم گئے حج بیت اللہ کے لیے, حج بیت اللہ میں ہے. ایک بندے نے سوال کیا آگے, سرکار اب ہمیشہ ہر وقت درود بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, کیا درود یہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ حرم کعبہ میں انہوں نے کہا آپ کے دادا زندہ ہیں. سید شیعہ عالم نے دوسرے بندے کو اعتراض کرنے والے کو کہا کہ آپ کے دادا زندہ ہیں؟
انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے مسکرا کے فرمایا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو. وہ پریشان ہو گیا, غصے میں آ گیا, یا تو کیسا عالم دین ہے, رسول اللہ کے لباس پہن کے میرے دادا پہ حرم کعبہ میں کھڑا ہو کے لعنت کر رہا ہے. اس نے مسکرا کے فرمایا اگر تیرے دادا پہ لعنت جا سکتی ہے میرے دادا پہ درود نہیں جا سکتا. لعنت جا سکتی ہے میرے دادا پہ درود نہیں جا سکتا. اچھا یزید کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شراب پینا نہیں, چوری کرنا نہیں, جھوٹ بولنا نہیں. یزید کا سب سے بڑا جو گناہ ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس نے بیعت اس سے مانگی جس پہ وہ درود پڑھتا تھا. بیعت اس سے مانگی اس سے بیعت مانگی جس پہ درود پڑھنا واجب ہے. اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی, حسن نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ یہ کیا مذاق ہے؟ بندہ آگے کھڑا ہو اور درود اس پہ پڑھ رہا ہو جو پیچھے کھڑا ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ درود پڑھ رہا ہو اور درود اس پہ پڑھ رہا ہو جو اس کے پیچھے کھڑا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اور حضرت بلال کو ابو جہل مار رہا ہے. توجہ آپ کی پوری چاہیے. ابو جہل حضرت بلال کو کوڑے مار رہا ہے. اس نے ایک سوال کیا اور کہا کہ بلال میرے سارے خدا جھوٹے جو نظر آتے ہیں, محمد کا ایک نہ نظر آنے والا خدا سچا. سنو میں نے یاد میرے 313 جو خدا نظر آتے ہیں وہ جھوٹے اور محمد کا ایک نظر نہ آنے والا سچا. کیا تم نے محمد سے اس کے لیے کوئی دلیل مانگی؟ ہائے 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 کمر کہہ رہی توجہ. کیا اس بات کے لیے تم نے محمد سے کوئی دلیل مانگی؟ کوئی دلیل مانگی, کوئی دلیل مانگی. جواب ہے بلال کا. بلال نے مسکرا کے فرمایا جس پر درود پڑھا جائے اس سے دلیلیں نہیں مانگی جاتی. اللہ جس پہ درود پڑھا جائے اس سے بھی دلیلیں نہیں مانگی جاتی. اچھا اور بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا ہوا ہے, زمین پہ بیٹھ کے رسول اللہ اور حضرت بلال کھانا کھا رہے ہیں. ابو جہل کا گزر ہوا, توجہ میری طرف رہے. ابو جہل کا گزر ہوا, دیکھا کہ رسول اللہ اور حضرت بلال زمین پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ابو جہل نے کہا محمد میں تجھے نبی نہیں مانتا لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ تو خاندانی ہے, تو بنو ہاشم ہے, تو سردار ہے, اور یہ نوکر ہے, یہ کالا ہے, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ کھانا کھا رہا ہے. اور اس نے طنز کیا اور کہا محمد تو نے میرا بیمار اونٹ دیکھا جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں؟ توجہ طنز کر رہا ہے حضرت بلال میں, جو میرا ایک بیمار اونٹ ہے جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. اگر بلال آج بھی میرا نوکر ہوتا میں اپنے بیمار اونٹ کی مہار بلال کے ہاتھ میں نہ پکڑواتا ہوں. بھائی سنیے بات آپ نے, طنز کر رہا ہے, کہتا ہے کہ محمد جو میرا بیمار اونٹ ہے نا جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں, جو خارش زدہ ہے, اگر آج بھی بلال میرا نوکر ہوتا میں بلال کے ہاتھ میں اس کی مہار نہ پکڑواتا. رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا اسی لیے تو کافر ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے کہا جس بلال کے ہاتھ میں تو بیمار اونٹ کی مہار نہیں نہ پکڑواتا, اسی کے ہاتھ میں اگر میں سورج کی مہار نہ پکڑواؤں تو میں محمد کہتا ہے. اسی کے ہاتھ میں اگر میں سورج کی مہار نہ دوں تو میں محمد کیسا. صلوات ایک دفعہ مل کے پڑھ لیا. اللہم صلی علی محمد. اسی کے ہاتھ میں اگر میں سورج کی مہار نہ پکڑوا دوں تو میں محمد کیسا. اچھا دنیا کہتی ہے کہ امیر المومنین کی ولایت جو ہے مستحب ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ امیر المومنین کی ولایت مستحب ہے. میں دنیا سے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اذان واجب ہے کہ مستحب ہے؟ بھائی واجب اور مستحب کا فرق جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو میرے نوجوان ساتھی اور جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. واجب وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو.
مستحب ہے اگر ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اس کے بغیر گزارا چل سکتا ہے۔ یہ واجب اور مستحب کا بنیادی فرق ہے۔ امیر المومنین کا نوکر ہے جس کا نام ہے بلال، اذان واجب ہے، اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ اچھا کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس بڑے بڑے سریلے مؤذن ہیں۔ سرکار یہ مؤذن تو ذرا چینج کر دیں اپنا۔ محمد نے مسکرا کے فرمایا ہم جسے ایک دفعہ اختیار دے دیں اس سے واپس نہیں۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ سرکار بلال کہتا ہے اشہد ان، یہ اشہد ان نہیں کہتا۔ سرکار نے بلال کو بلایا اور پوچھا بلال تو اشہد ان کیوں نہیں کہتا؟ بلال نے کہا سرکار میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ 3 نقطے میری زبان پہ نہیں چلتے۔ اللہ اکبر، میں نے بڑی کوشش کی ہے رسول اللہ، لیکن کیا کروں یہ 3 نقطے میری زبان پہ نہیں چلتے۔ سرکار نے فرمایا سین و بلال و شین و عند اللہ، جو بلال کی سین ہے وہ اللہ کے نزدیک شین ہے۔ نے کہا سرکار ہمارے پاس بڑے خوش ہیں، ہاں بڑے کمال کے سریلے مؤذن ہیں، سرکار کسی اور کو موقع دو۔ اچھا ہاں کیا سرکار کسی اور کو موقع دیں۔ سرکار نے کہا اگر تم کہتے ہو تو بلال سے خود کہو جا کے، میں تو نہیں کہتا۔ ایک بندہ لمبے قد والا دوڑتا حضرت بلال کے پاس آیا اور آج کہتا بلال کل سے آپ اذان نہیں دیں گے۔ بھائی اس کا یہ لہجے میں لچک تھی، کانپ رہا تھا اور بلال کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا بلال کل سے آپ اذان نہیں دیں گے۔ مطمئن ہو کے بلال نے کہا کل سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ بلال نے کہا سنا ہے کل سے اسیر لقمت کو تم نہیں جان باندھ دو گے۔ بھائی توجہ چاہیے، صحیح طرح یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ سنا ہے کل سے اسیر لقمت کو تم نہیں جان باندھ دو گے، وہ جو شمس مون اس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دو گے؟ اور اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے۔ اور بلال نے کہا کسی نے کل صبح اذان دے دی، بھائی پوری توجہ، کسی نے کل صبح اذان دے دی، مجھے گدائے ولی نے کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی مجھے ملنگے علی نے کہا۔ سیدھا گئے حضرت سیدہ کی دہلیز پہ، اللہ بندہ اسی کے پاس جاتا ہے جس پہ مان ہوتا ہے۔ بلال نے حضرت سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ کیا۔ حضرت سیدہ نے کہا حسین بلال سے کہہ دے مطمئن ہو کے سو جائے، اللہ مطمئن ہو کے سو جا، جب تک تو اذان نہیں دے گا نا صبح نہیں ہوگا، صبح نہیں ہوگی جب تک تو اذان نہیں دے گا۔ توجہ بھائی پوری توجہ چاہیے۔ لوگ اذانیں دیتے رہے دے دے کے تھک گئے، لیکن صبح نہیں ہوئی۔ پھر آئے بلال کے پاس، بھئی بات پہلی یاد ہے نا کہ اذان مستحب ہے نماز واجب ہے، اذان مستحب ہے نماز واجب ہے۔ سارے آئے بلال کے پاس، بلال آپ اذان دیں۔ بلال نے اذان دی، صبح ہوئی لوگوں نے نماز پڑھی، بلال نے اذان دی، صبح ہوئی لوگوں نے نماز پڑھی۔ بھائی پوری توجہ چاہیے۔ مجھے نہیں پتا علی کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا علی کسے کہتے ہیں، جس کی دہلیز کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب روک لے اس کا جس کی دہلیز کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب ہے، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ اچھا مولا نے پھر بلال کو بتا بھی کیا۔ اب دیکھیے جب فتح مکہ ہوئی، بھائی آخری بات فضائل کرم کی توجہ پوری چاہیے۔ جامع ولایت آپ کی طرف آ رہا ہے، یہ تقریریں بس چند دنوں کی اور رہ گئی ہیں، محرم ختم ہونے والا، پوری توجہ چاہیے۔ جامع ولایت آپ کی طرف آ رہا ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی، حضرت بلال رسول اللہ صحابہ کرام خانہ کعبہ میں وقت اذان ہوا، اللہ اکبر،
حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم مدینہ میں تھے تو ہم مکہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے۔ سرکار آج تو ہم کعبے میں موجود ہیں، اذان کیسے دینی ہے، اذان کیسے دینی ہے؟ رسول اللہ نے کہا بلال تو نے کیا ہے میری بیٹی کا حیا، میں تیرا رتبہ دنیا کو بتا رہا ہوں، تو نے کیا ہے میری بیٹی کا احترام، جہاں پہ ابراہیم کے ہاتھ تھے وہاں پہ تیرے پاؤں ہوں گے۔ کعبے کے اوپر چڑھ جا اور اذان دے، کعبے کے اوپر چڑھ جا اور اذان دے۔ کعبے کے اوپر بلال چڑھ گئے اور اذان دینے لگے، لیکن اب پتہ نہیں کہ رخ کس طرف کرنا ہے، رخ کس طرف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ حضرت بتائیں اب میں کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے پتہ نہیں علی حقیقت کعبہ ہے، علی حقیقت کعبہ ہے، جس طرف علی ہے اسی طرف منہ کر کے اذان۔ قبلہ کے اوپر سجی ہوئی اذان کے قبلہ کو ولی کہتے ہیں۔ اگر دنیا اس گھر کی عزت سمجھ جاتی، اللہ اکبر، کبھی بھی شمر حسین کی 4 سالہ سکینہ کو تماچے سیدہ آپ کی نسلوں پہ کرم فرمائے، پاک بی بی جو آپ کے دل میں نیک جائے شریح حاجات ہیں آپ کو دے، یہ انتظامیہ کہ مالک کوششیں قبول و منظور فرمائے، اسی طرح انہیں محبت اور پیار کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بی بی آپ جتنے بھی ظلمات سے چل کے آئے ہیں دور نزدیک سے، سیدہ آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ عزیزارو، جب بھی کبھی مجلس حسین میں آتے ہو نا، ایک بات ضرور ذہن میں رکھا کرو، رونا اس حسین کو ہے جس کو سکی بہنیں نہیں رو سکتی۔ ابھی میں آنے سے پہلے ریاض القدس میں ایک بات پڑھ رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت والے دن 1.25 لاکھ انبیاء میدان معاشر میں ہوں گے تو علی کی چیخ بلند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین علی کی چیخ بلند ہوگی نا تو نبی کہیں گے کہ یا علی آپ تو وہ ہیں جو چھپ چھپ کے ہماری مدد کرتے رہے اور ظاہراً محمد مصطفیٰ کی مدد کرتے رہے، یا علی میدان معاشر میں اتنی چیخ مار کے کیوں رویا ہے؟ اللہ تعالیٰ امیر المومنین علی رو کے کہیں گے کہ اللہ کے رسولو، انبیاء، یہ دیکھو کہ ہر بندہ کفن پہن کے اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی یہ دن ذاکر کی توحید کے محتاج سارے کفن پہن کے اٹھ رہے ہیں، یہ دیکھو ایک میرا بیٹا حسین ہے جو کربلا سے کفن کے بغیر اٹھ رہا ہے۔ سیدات تیری نسلوں میں کرم فرمائے۔ اب علی کا گریہ رکے گا، صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ ایک اور چیخ بلند ہوگی۔ عزیزارو، وہ رونے والا کوئی اور نہیں بلکہ کربلا کا غریب حسین ہے۔ عزیزارو، حسین رو کے کہیں گے، امیر المومنین پوچھیں گے حسین تو کیوں رویا؟ حسین رو کے کہیں گے بابا آپ کا بیٹا بغیر کفن کے اٹھا، بابا ذرا شام کی طرف دیکھ، کفن تو دور کی بات ہے، میری سکینہ کے ہاتھوں میں ابھی تک کڑیاں ہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزارو، آج میں نے حسین کی 4 سالہ بطول کے مصائب پڑھنے ہیں۔ یہ حسین کی وہ بیٹی ہے جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، 4 سال کی عمر میں بیٹیاں ضعیف ہوتی ہیں۔ سیدہ میری نسلوں کو سلامت رکھے۔ عزیزارو، سننا میں نے سکینہ ہے کون؟ وہ حسین جس نے راہب کو لمحوں سے پہلے بیٹے دیے تھے نا، باورچی شاہ جی، وہ حسین جس نے راہب کو لمحوں سے پہلے بیٹے دیے تھے، وہ تہجد کی نمازوں میں دعا مانگتا تھا، اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو بالکل میری ماں کی شکل کی ہو، اللہ میں اسے اتنا پیار کروں جتنا میرا نانا میری ماں سے کرتا تھا، وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ اللہ پھر اللہ نے حسین کو سکینہ عطا کی۔ اللہ حسین فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ بی بی امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ 10 محرم سے پہلے بی بی سینے پہ سوتی تھی، لیکن 10 محرم کے بعد کبھی پتھروں پہ سوتی رہی، کبھی مٹیوں پہ سوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ 10 محرم سے پہلے کبھی عباس اٹھاتا تھا، کبھی علی اکبر چومتا تھا، لیکن مجھے منبر کی عزت کی قسم 10 محرم کے بعد جس کمینے کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا تھا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارتا تھا اور کہتا تھا بلا عباس کو
کربلا کا ایک موجودہ سناتا ہوں. کتنے بڑے کریم کا نام ہے حسین. امام فرماتے ہیں اگر تجھے میری مجلس میں رونا نہ آئے نا, اگر میری سکینہ پہ رونا نہ آئے, اپنے کسی 4 سال کی بچی کو ہائے کر لے. اگر تجھے میرے لیے اکبر پہ رونا نہ آئے, اپنے کسی جوان کی غربت میں ہائے کر لے, اللہ تیری ہائے کو تسلیم میں شمار کرے گا. اللہ تعالیٰ حسین کو سکینہ کے ساتھ بڑا پیار تھا, لیکن حسین کے بعد اتنا مارا مسلمانوں نے سکینہ, اتنا مارا سکینہ, اتنا مارا سکینہ کو. آپ کا زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس 4 سال کی شہیدہ پر کہ جس کے کان تو کربلا میں زخمی ہوئے لیکن سرخ لکیر شام تک گئی. عزادارو بی بی کا خون کبھی شام کی اس گلی میں تھا. عزادارو شریک رہی شہادت عظمیٰ میں 4 سال کی حسین کی بیٹی. بی بی دیکھتی رہی شمر کمینہ ضربے چلاتا رہا. عزادارو بی بی دیکھتی رہی شمر کمینہ ضربے چلاتا رہا. مجھ سے کسی بندے نے پوچھا تھا سیدہ بتائیں کہ سیدہ سکینہ اپنے بابا سے کتنا دور تھی. عزادارو میں مقتل کی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے جواب دیا تھا بس اتنا دور تھی کہ شمر کے ہاتھ نہ پہنچ سکے. شمر ضربے مارتا تھا سکینہ ہاتھ پکڑتی تھی, شمر ضربے مارتا تھا سکینہ ہاتھ پکڑتی تھی. عزادارو شریک رہی شہادت عظمیٰ میں 4 سال کی بطول. عزادارو امام سجاد فرماتے ہیں مجھے اتنا کسی چیز نے نہیں رلایا جتنا سکینہ اور باقر کے سوالوں نے رلایا. عزادارو بی بی سکینہ کے سوال کو آپ سنتے ہو نا, آج میں آپ کو امام باقر کا ایک سوال سناتا ہوں. عزادارو امام سجاد فرماتے ہیں جب شام کے بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا, میرا 4 سال کا بیٹا باقر میرے قریب آیا, آگے کہتا ہے بابا جب میں آپ کے ساتھ مدینہ میں کبھی سفر پہ جاتا تھا تو جب میں تھک جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے. عزادارو امام نے کہا جب تو تھک جاتا تھا نا باقر میں تجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتا تھا. عزادارو امام باقر نے کہا بابا اگر آج میں کہوں کہ میں تھک گیا ہوں تو مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیں گے. عزادارو امام سجاد نے کہا کیوں نہیں باقر میں تجھے بھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہوں. عزادارو سید سجاد نے باقر کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا. ابھی یہ 2 یا 3 قدم آگے چلے تھے, عزادارو سجاد نے باقر کو اتار دیا اور کہا باقر بیٹا میں سمجھ گیا پہلے جو تازیانہ مجھے لگتا تھا اب تجھے لگ رہا ہے. باقر کتنی دیر تک تو بابا کو تازیانوں سے بجا رہے. بی بی سکینہ اس زندان میں قید تھی جس کی چھت نہیں تھی. بھائی مصائب تو میں پڑھ گیا, ہوتی تھی بابا کے سینہ پر, اس زندان میں قید تھی جس کی چھت نہیں تھی. سید الساجدین سے سوال کرتے تھے جب پرندوں کو جاتا دیکھتی تھی نا, بی بی سکینہ رو کہتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. سید الساجدین فرماتے سکینہ یہ پرندے اپنے بچوں کی غذا لینے جا رہے ہیں. جب واپس آتے نا پرندے شام کو, بی بی پوچھتی سجاد یہ پرندے اب کہاں جا رہے ہیں. عزادارو سید الساجدین رو کے فرماتے میری بہن یہ پرندے اب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سکینہ رو کے کہتی کبھی ایسا بھی ہوگا نا میں بھی اپنے گھر کو جائیں گے. سجاد باتوں کر کے کہتے سکینہ ہر کوئی گھر کو جائے گا تو شام میں رہ جا. سیدہ تجھے سلامت رکھے. عزادارو یہ زجر کمینہ, اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ, اونٹ کی کوہان پہ اس نے تازیانہ مارا, وہ پھسل کر اونٹ کے منہ پہ لگا. وہ ہولی جس نے تندور میں امام حسین کا سر رکھا تھا نا, ہولی اس کے قریب آ کہتا تجھے نہیں پتا, تو بھول گیا نبیوں کے سلطان کا فرمان کہ جانور کے منہ پہ نہیں مارتے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. عزادارو کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا. بی بی سکینہ نے کہا سجاد اس سے کہنا میں بھی منہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. سیدہ تیری نسلوں میں کرم فرمائے. ایک ایسا سوال بی بی سکینہ نے کیا, اب تم ماتم کرو یا نہ کرو یہ تمہاری اپنی قسمت ہے. ایک ایسا سوال بی بی سکینہ نے کیا. عزادارو مولا سجاد فرماتے ہیں جب شام کے بازار میں ہمارا قافلہ آیا, میری 4 سال کی سکینہ میرے قریب آئی, آگے مجھے کہتی سجاد میں تیری اجڑی بہن ہوں, سجاد میں نے تجھ سے شکوہ نہیں کیا, سجاد میرا بابا میرے سامنے مارا گیا میں نے تجھ سے شکوہ نہیں کیا, سجاد شمر میرے منہ پہ تماچے مارتا رہا میں نے تجھ سے شکوہ نہیں کیا. سید الساجدین نے ماتم کر کے کہا سکینہ کیا شکوہ لے کے آئی ہے. عزادارو سید الساجدین کہتے سجاد مر جاتا, سکینہ کی بات نہ سنتا, میری 4 سال کی بہن ہاتھ جوڑ کہتی ہے یا اخی سجاد کل تو شمرن لا یضرب سودا علی وجہی. سجاد شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے
ताने न मारे। सज्जाद शिमर के हाथ में लोहे का ताबियाना है, कभी मेरे दाएं रफ्तार पे मारता है, कभी मेरे बाएं। सज्जाद शिमर के हाथ में लोहे का ताबियाना। अदादारो बीबी दरबार में आई तो रमला कहती है मैं बार बार देख रही हूँ, ये 4 साल की बच्ची बार बार मेरे गोशवारों की तरफ देखती है। रमला बीबी सकीना के करीब आई और आके कहा कि तू बार बार मेरे गोशवारों की तरफ क्यों देखती है? सैयदा सकीना ने कहा ये जो गोशवारे तुमने कान में पहने हैं वो तेरे नहीं मेरे हैं। ये गोशवारे जो तुमने कान में पहने हैं तेरे नहीं मेरे हैं। अल्लाह रमला ने कहा तू कोई मुझे निशानी बता, अगर तेरे हुए तो मैं तुझे अभी वापस कर दूंगी। तेरे चेहरे से लगता है तू किसी सादे की बेटी है। अल्लाह सैयदा सकीना ने कहा तू गोशवारे उतार, अगर इन पे खून हुआ तो मेरे हैं। यार हाथों सीने पे मारना, अगर इन पे खून हुआ तो मेरे हैं। गोशवारे उतार के सैयदा सकीना को देने लगी। सैयदा सकीना ने कहा मैं गोशवारे अब पहनूंगी नहीं, मैं गोशवारे अब पहनूंगी नहीं। तो वो कहती है कि तेरा कोई बाबा है? सकीना से पूछा तेरा कोई बाबा है? सकीना रो कहती बाबा तो था लेकिन करबला में मारा गया। तेरा कोई भाई है? बीबी सकीना ने कहा जिस तरह के मेरे भाई थे उस तरह के किसके भाई होने। रमला ने कहा तेरा कोई चचा है? चचा का नाम आला था। सकीना ने मुंह पे मातम किया और कहा जिस तरह का मेरा चचा था उस तरह का चचा किसका होना है, सारे करबला में मारेंगे। रमला ने कहा इसीलिए तू बीबी अब गोशवारे नहीं ले रही। अल्लाह बीबी सकीना ने मातम करके कहा मैं इस वजह से गोशवारे नहीं ले रही, असल में मेरे कानों में अब गोशवारे की जगह नहीं रही। मेरे बाबे के कमीने से बाहर कानों को इस तरह खेचा, मेरे कानों में गोशवारे। अल्लाह एक मंजर और बुलंद करना, शाम के जिंदान में बीबी कह रही बाबा मुझे बाबा मिला दे, मुझे बाबा मिला दे। मैं सारा मजदूर मैंने छोड़ दिया। बाबा का कटा हुआ सर सकीना के सीने पे आया। तेरे घर अगर कोई छोटी औलाद है ना तो खाए जरूर करना, मातम जरूर करना। बाबा हुसैन का कटा हुआ सर सकीना के सीने पे आया और बीबी ने कहा बाबा वक्त वक्त की बात है, कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे सो रहे हैं। सकीना ने कहा बाबा तूने अपनी 57 साल की जिंदगी में कोई 4 साल की बेटी देखी जिसके सारे बाल सफेद हो गए? सकीना सवाल पूछ बाबा तेरा गला किसने काटा है? सकीना दुनिया से चली गई। अब किसी बंदे की कोई मुश्किल दुआ है ना जो कभी कबूल नहीं, अपने ज़हन में रख। मैं नहीं पढ़ता कि सज्जाद ने किस तरह सकीना को अपने हाथों में उठाया, मैं नहीं पढ़ता कि किस तरह कब्र में उतारा। तावीज़े कब्र बंद हो गया, सज्जाद ने कब्र में माथा मार के रोना शुरू किया। सज्जाद टकरे भी मार रहा था और रोता भी जा रहा था। 5 साल के बागर ने पूछा मौला आज किस गम ने रुलाया, इतना तो शाम गरीबा में नहीं रोया। सैयद सज्जाद ने कहा जब मैं सकीना को कब्र में उतार रहा था, सकीना ने कहा सज्जाद शाम वालों से पूछने अगर कोई